الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جی سب سے پہلے ہم مختصر دہرائی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج کا سبق شروع کریں گے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا مرکب جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک مرکب ناقص اور ایک مرکب تام۔ مرکب ناقص کی پھر آگے جو ہے قسمیں ہیں جو کہ 5 قسمیں بنتی ہیں۔ مرکب ناقص کے اندر پہلی قسم کیا ہے؟ مرکب عطفی، اور دوسری قسم مرکب توصیفی۔ یہ دو مرکب الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ دو مرکب ہم پڑھ چکے ہیں۔ اور پھر تیسرا مرکب ہے مرکب اضافی، یہ ہم نے انشاءاللہ آگے پڑھنا ہے۔ اور پھر چوتھا مرکب مرکب جاری، اور اس کے بعد مرکب اشاری۔ یہ 5 مرکبات آپ نے پڑھنے ہیں جملہ اسمیہ کے یعنی اسم کے اس میں حصے میں، اسم کے حصے میں آپ نے 5 مرکبات پڑھنے ہیں، اور چھٹا مرکب مرکب تام پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب اشاری۔ پھر سن لیں، مرکب عطفی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب جاری، مرکب اشاری۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی مرکب تام۔ مرکب تام کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسم کے پورشن کے اندر اسم والے حصے میں آپ نے یہ 5 مرکبات اور ایک جملہ اسمیہ پڑھنا ہے۔ یہ جملہ فعلیہ ہم نے دوسرے حصے میں پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ تو ابھی ہم نے ان مرکبات کی یعنی مرکب عطفی اور مرکب توصیفی کو پہلے اس کی دہرائی کرتے ہیں، پھر اس جملے کی دہرائی کرتے ہوئے آج کا سبق ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکب عطفی کے اندر 2 حروف ہیں، ایک واو اور دوسرا او۔ واو کا مطلب اور او کا مطلب یا۔ اس کا کام کیا ہے؟ یہ 2 لفظوں، 2 جملوں یا 2 مرکبات کو آپس میں ملاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مرکب کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے اسم ہوتا ہے جس کو معطوف الیہ کہتے ہیں، اس کے بعد حرف عطف، اور اس کے بعد معطوف علی، یعنی 2 اسماء اور ایک حرف کے ساتھ یہ مرکب بنتا ہے جس کو مرکب عطفی کہتے ہیں۔ پہلا اسم معطوف الیہ، اس کے بعد حرف جو کہ حرف عطف کہلاتا ہے، اور تیسرا پھر معطوف علی۔ ترجمہ بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ ہم پھر معرفہ اور نکرہ کا خیال کرتے ہوئے ترجمہ کریں گے۔ دیکھیں، خبزن ایک روٹی، وماء اور کچھ پانی۔ ایک کوئی کچھ ہم اس وقت لگاتے ہیں جب ایک اسم نکرہ ہو، اور اگر معرفہ ہو، معرفہ کیسے ہوتا ہے؟ یا تو وہ ذاتی نام ہو، یا یہ ہے کہ اس کے شروع میں ال لگا دیا جائے۔ ان دونوں صورتوں میں وہ معرفہ بنتا ہے۔ تو اگر اس کو ہم معرفہ بنائیں گے تو پھر ایک کوئی یا کچھ اس کے ساتھ نہیں لگائیں گے۔ اب ترجمہ کیا ہے؟ کچھ روٹی، اپنا ایک روٹی اور کچھ پانی۔ اچھا، اور میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی، وہ کیا تھی؟ کہ معطوف علی چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے معطوف الیہ کے تابع ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اس کے بعد بھی بتائی تھی کہ کبھی کبھی تابع داری نہیں کرتا، جنس کے اعتبار سے خاص طور پر، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کو سلائیڈ کو آگے کرتے ہوئے مرکب توصیفی کی پریکٹس اپنا تھوڑا سا پڑھائی کر لیتے ہیں۔
ये देखें, अब मुरक्कब तौसीफी हम देखने लगे हैं। तो मुरक्कब तौसीफी के अंदर कम अज कम दो अज्जा होते हैं। वो कौन कौन से? एक मौसूफ होता है मुरक्कब तौसीफी के अंदर, और दूसरा उसकी सिफ्त होती है। एक मौसूफ और दूसरा उसकी सिफ्त। अरबी में मौसूफ पहले आता है और सिफ्त उसकी बाद में आती है। जब हम तर्जमा करने लगेंगे तो सिफ्त पहले आएगी और मौसूफ बाद में आएगा। जैसे यहाँ पे देखें, अर्रजुलु सालिहु, अर्रजुलु क्या है? मौसूफ है, और अस्सालिहु उसकी सिफ्त है। तो एक मिनट जी, छोटी एक इमरजेंसी कॉल है, मैं वो जरा सुन लूं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह वलहु आखिर। देखें, अर्रजुलु सालिहु, अर्रजुलु यहाँ पे क्या है? मौसूफ है, और अस्सालिहु उसकी सिफ्त है। अब हम इसका तज्जिया कर लेते हैं। क्या है जी? मैंने आपको बताया था ना कि जो सिफ्त होती है वो चारों पहलुओं के एतबार से मौसूफ के ताबे होती है। तो अगर मौसूफ रफा की हालत में होगा तो उसकी सिफ्त भी रफा की हालत में होगी। अगर मौसूफ मुजक्कर है तो उसकी सिफ्त भी मुजक्कर होगी। अगर मौसूफ वाहिद है तो उसकी सिफ्त भी वाहिद होगी। और अगर मौसूफ मारफा है, देखें अल के जरिए से, तो उसकी सिफ्त भी मारफा होगी। जब हम तर्जमा करने लगेंगे तो सिफ्त का तर्जमा पहले करेंगे और मौसूफ का तर्जमा बाद में करेंगे। तर्जमा क्या होगा? एक बार, यानी उलट करके तर्जमा करेंगे। एक और बात जहन में रखें, अगर मौसूफ मौसूफ गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो, ये जैसे ये है, गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी जो सिफ्त है वो वाहिद मुअन्नस आएगी। अगर मौसूफ गैर आकिल की जमा मुकस्सर हो तो उसकी जो सिफ्त है वो वाहिद मुअन्नस आएगी। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं तेजी से। उसके बाद है जी जुमला। जुमला अमूमन इसम से शुरू होता है, बात इसमें मुकम्मल होती है, कोई खबर, हुक्म, ख्वाहिश जाहिर होती है। जुमला इस्मिया के लाजमी अज्जा दो हैं। एक इसके अंदर मुब्तदा कहलाता है और दूसरी उसकी खबर कहलाती है। ठीक है जी। मुब्तदा अमूमन मारफा होता है और खबर अमूमन नकरा होती है। ये जो नए लोग आए हैं ना, उनके लिए ये बड़ी मुश्किल चीज लग रही होगी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। तो उन्हीं के लिए ही असल में मैं थोड़ी सी चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी दोहराई हो जाए। लेकिन आप लोगों को मैं बताऊं, जो ये चीज होती है, ये हमारे यानी एक जुमला इस्मिया को जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं, देखें वो एक एक दो दो दिन भी लग जाते हैं। तो इस तरह जो है बड़ी तसल्ली से ये सारा कुछ हम करते हैं। लेकिन बहरहाल जो नए लोग हैं उनकी कंपनसेशन किसी हद तक कोशिश मैं कर रहा हूँ कि हो जाए। मुब्तदा अमूमन मारफा होता है और खबर अमूमन नकरा होती है। ठीक है जी। और एक और चीज, इसका तर्जमा हमने सीधा करना होता है। और जो खबर है वो तीन पहलुओं के एतबार से मुब्तदा के ताबे होती है। मौसूफ जो है सिफ्त जो है वो चारों पहलुओं के एतबार से अपने मौसूफ के ताबे होती है। लेकिन खबर जो है वो तीन पहलुओं के एतबार से अपने मुब्तदा के ताबे होती है। अब आप देखें, मुब्तदा अमूमन मारफा, देखें अल के जरिए से मारफा, और खबर अमूमन नकरा होती है। यानी एक पहलू के एतबार से खबर अपने मुब्तदा के ताबे नहीं होती। कौन से तीन पहलू हैं जिनसे जिनके मुताबिक जो है वो ताबे होती है? वो ये है, हालत, जिन्स, अदद। हालत, जिन्स, अदद के एतबार से खबर मुब्तदा के ताबे होती है। हालत, अदद, जिन्स, या हालत, जिन्स, अदद। अब तर्जमा जब हम करेंगे तो बिल्कुल सीधा सीधा करेंगे।
अलवलदु तालिबुन, मुब्तदा को मारफा और खबर को नकरा रखने की वजह से ही आगे है का मफहूम पैदा हो रहा है। अलवलदु तालिबुन, लड़का तालिब इल्म है। ठीक है जी, तर्जुमा हम सीधा करके करेंगे। अब हम अपनी वहां पहुंचते हैं जहां से हमने छोड़ा था। वो जो मिसालें हम जुमला इस्मिया की कर रहे थे, वहीं से हम आगे चलते हैं इंशाअल्लाह। देखें, ये हम यहाँ पहुंच गए थे। हमने जो मुब्तदा है वो भी पूरा का पूरा एक मुरक्कब बनाया था, और खबर को भी पूरी की पूरी को एक मुरक्कब, पूरे एक मुरक्कब को खबर बना दिया था समझने के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया था जो मुरक्कब दो अगर इसी तरह हो या एक भी मुरक्कब हो, उसमें से जो मुब्तदा बनेगा वो उसका पहला जुज बनेगा। इसी तरह ये देखें, दूसरा मुरक्कब है, ये एक दूसरा मुरक्कब है, इसका भी पहला जुज जो है खबर बनेगा। इसी तरह मुब्तदा पहला जुज बनेगा। ये दोनों की ये जो अस्सालिहु है, ये अर्रजुलु की सिफ्त है, और ये जो जदीदुन है, ये जो है तालिबुन की सिफ्त है। ये दो मुरक्कब हैं, एक पहला मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी, मारफा मुरक्कब तौसीफी, और जो दूसरा मुरक्कब मुरक्कब तौसीफी है, नकरा मुरक्कब तौसीफी है। हमने क्या पढ़ा था? मुब्तदा अमूमन मारफा और खबर अमूमन नकरा। तो ये शर्त पूरी कर रही है, लेकिन जो खबर होती है वो हो सकता है कभी कभी मारफा भी आ जाए। तो वो भी हमने मिसाल देखी थी ऊपर। देखें ऊपर, अगर खबर से पहले जमीर लग जाएगी, जमीर मुनफसिल, जिसको कलमा हसर के तौर पर लाया जाता है ताकीद पैदा करने के लिए, तो जो खबर है वो मारफा आ जाएगी। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर जो बहुत अहम बात आई है वो क्या है? मंदरजा बाला मिसालों में जो ऊपर दी गई मिसालें हैं, ये उस मिसालों से ये जाहिर हो रहा है कि मौसूफ चाहे मारफा हो या नकरा, दोनों सूरतों में मुब्तदा और खबर के तौर पर आ सकता है। देखें यहाँ पे ये मुब्तदा है, देखें, लेकिन यहाँ पे मुब्तदा के तौर पर जो है नकरा आया है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये मौसूफ मारफा है, लेकिन ये मुब्तदा के तौर पर आया हुआ है। देखें, दो जगह पे जो है मुब्तदा के तौर पर आया, मुब्तदा यानी नकरा आया है यहाँ पे, और यहाँ पे मुब्तदा मारफा आया है। और इसी तरह खबर का आप देखें, यहाँ पे खबर नकरा आई है और यहाँ पे खबर मारफा आई है। मौसूफ, दोनों मौसूफ हैं, ये भी मौसूफ और ये भी मौसूफ। तो ये दो मिसालें आपके सामने आ गई हैं, नकरा की खबर की, और दो मिसालें आपके पास आ गई हैं मारफा नकरा की मुब्तदा की। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। देखें, अब आपके लिए बिल्कुल आसान सादा जुमला सामने आ रहा है। और रजुलु कैदिबुन, और रजुलु कैदिबुन, ये मुरक्कब तौसीफी का ही इस्तेमाल चल रहा है जुमला इस्मिया में। मौसूफ मुब्तदा और खबर के तौर पर, दोनों तौर पर आ सकता है। तो ये अब हम देखने लगे हैं। और रजुलु कैदिबुन, जी जी, कादिब का मतलब झूठा, बिल्कुल सही है। आप लोग भी इसी तरह जो है सब अपना अपना जो है तर्जुमा बेशक लिखना शुरू कर दिया करें। तो देखिए, मुब्तदा अमूमन मारफा और खबर अमूमन नकरा। तो आदमी झूठा है का मफहूम देगा। यहाँ पे ये मुरक्कब तौसीफी नहीं है। अगर ये मुरक्कब तौसीफी होता तो फिर हम क्या कहते? झूठा आदमी। लेकिन अब हम क्या कहेंगे? क्योंकि मुब्तदा अमूमन मारफा है और खबर अमूमन नकरा है, तो फिर हम तर्जुमा भी सीधा करेंगे, और दूसरी बात है का मफहूम भी पैदा होगा। तर्जुमा क्या होगा? आदमी झूठा है। हाँ, ये माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा लिखा, जबरदस्त। ये हमारे नए स्टूडेंट हैं, कल से आए हैं माशाल्लाह। लेकिन आप देखें, अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी है, उन्होंने फौरन पिक करके तर्जुमा लिखा। और आप सारे लोग जब तर्जुमा लिखेंगे इंशाल्लाह तो उसका फायदा होगा आपको। जी माशाल्लाह। देखें, अब आपके सामने एक आ गया ना, आदमी झूठा है, उसके बावजूद भी
آپ کو سمجھ بھی آ گیا, لکھا ہوا بھی دیکھ لیا, پھر بھی آپ لوگ لکھیں ساتھ ساتھ. پریکٹس جو آپ کے اپنے ہاتھ سے گزرتی ہے نا کوئی چیز, وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. جی ماشاء اللہ, بہت اچھے. چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں. دیکھیں اب دیکھیں ذرا, الرجل کاذب, یہاں پہ سادہ جملہ تھا, آدمی جھوٹا ہے, لیکن کون سا آدمی جھوٹا ہے, اب اس کی تھوڑی سی ہمارے سامنے جو ہے تفصیل آ رہی ہے. الرجل المنافق, یہاں پہ دیکھیں دونوں معرفہ ہیں, یہ چاروں پہلوؤں کے اعتبار سے جو ہے یہ میچ ہو رہے ہیں دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ صفت بن رہی ہے اور یہ اس کا موصوف ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے موصوف پہلے مبتدا بن چکا ہے, یہاں پہ بھی مبتدا ہوگا, لیکن یہاں پہ مبتدا بھی ہوگا اور موصوف بھی ہوگا. اور یہ صفت آپ کو پتا ہے جب ہم ترجمہ کرنے لگتے ہیں تو صفت کا ترجمہ پہلے اور موصوف کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں. اس کا اب الرجل کا ترجمہ کریں گے تو پہلے اس کی صفت کا کریں گے, پھر اس کا ترجمہ کریں گے, اس کے بعد خبر کا ترجمہ کریں گے. ماشاء اللہ بہت اچھے جی, سب نے اچھا اچھا لکھ دیا, بہت اچھے بہت اچھے ماشاء اللہ. ہاں جی, منافق آدمی جھوٹا ہے. دیکھیں یہ ایک مرکب ہے نا, مرکب کا ترجمہ ہم کیا کریں گے, منافق آدمی, بات ختم ہو گئی, ادھوری بات ہے. لیکن آگے خبر ہے, خبر نکرہ ہے, مبتدا عموماً معرفہ, خبر عموماً نکرہ, جس کی وجہ سے ہے یا ہیں کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. تو منافق آدمی جھوٹا ہے. دیکھیں یہ پہلا جو اسم ہے نا, یہ مبتدا بھی ہے ایک وقت میں اور موصوف بھی ہے, یہ اس کے بعد میں اس کی صفت ہے, اور یہ خبر کے طور پر آئی ہے کاذب. اچھا جی اب آپ دیکھیں دوسرا جملہ آپ کے سامنے آیا ہے, سادہ جملہ, الولد ذکی, ذکی کہتے ہیں ذہین کو, ٹھیک ہے جی, چالاک کو, ذہین کو. الولد, ولد کا مطلب لڑکا, اس کو بعض لوگ والدو کہہ کے والد سمجھ لیتے ہیں, وہ والد نہیں, یہ والد کہتے ہیں لڑکے کو, ٹھیک ہے جی. الولد ذکی, لڑکا کیا ترجمہ ہوگا جی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, لڑکا ذہین ہے. لڑکا ذہین ہے, ماشاء اللہ, بہت اچھے. جی 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 جی, سب لکھنے کی کوشش کیا کریں, کوئی بھی پیچھے نہ ہٹے لکھنے سے. یہ جب ہم کوئی علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں نا, اس میں جو جھجک ہے یا شرم و حیا ہے یا یہ چیزیں جو ہے انسان کو بعض دفعہ پیچھے دھکیل دیتی ہیں. ہم نے ان چیزوں کو خاص طور پر دین کا جب ہم علم حاصل کریں تو اس کو یعنی سب سے جب علم حاصل کر رہے ہوں گے تو نیک کام ہے نا, اس وقت اس میں جھجک محسوس نہ کریں, لیکن لکیریں مارنے میں جھجک محسوس کرنی ہے. میں اس کو اب خود ہی مٹا, چلے ماشاء اللہ مٹا دیا آپ. الولد ذکی, لڑکا ذہین ہے. اب دیکھیں اس کے ساتھ ہم اور شامل کریں گے, الولد الحسن, خوبصورت لڑکا, خوبصورت لڑکا. ذکی, اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورتی بھی دی ہے اور ذہانت بھی دی ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ بھی چیز دیتا ہے, اور بعض لوگ دیکھنے کے اعتبار سے جو ہے لوگوں کو لگتے ہیں یہ خوبصورت نہیں ہے, لیکن اللہ ان کو بھی ذہانت عطا کرتا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے وہ بھی ذہین ہوتے ہیں اور دنیا میں اپنا مقام حاصل کرتے ہیں. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا جی, خوبصورت لڑکا ذہین ہے, ماشاء اللہ. تو دیکھیں آپ ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں, ذہن میں رکھا کریں کہ یہ پہلا جو اسم ہے یہ مبتدا ہے, اور ساتھ میں یہ موصوف کیوں بن رہا ہے کہ اس کے بعد صفت بھی آ رہی ہے, اور آخر میں کیا ہے, یہ اس کی خبر ہے.
یعنی ذکی ہونا اس کی خبر بتائی جا رہی ہے نا، ذکی ہے، سمجھدار ہے، ذہین ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کی خبر دی جا رہی ہے خوبصورت لڑکے کی، خوبصورتی اس کی صفت ہے، لیکن جو ہے ذہین ہونا اس کی خبر کے طور پر بتایا جا رہا ہے۔ یہ خوبصورت لڑکا ذہین ہے، ماشاءاللہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، حامد طالب، کیا ترجمہ ہوگا جی؟ اب یہ تو دونوں نکرے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جی لکھیے۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نہیں اب یہ دونوں نکرے ہیں تو پھر تو یہ مرکب توصیفی ہونا چاہیے، تو یہ کیسے حامد طالب علم ہے کا معنی کیسے آ رہا ہے؟ جی اچھا، لکھنے والے لوگ صرف 4-5 ہیں، باقی بہت سارے لوگ ہیں، تو وہ کیوں لکھنے سے پیچھے ہیں؟ حامد ذاتی نام ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے، ٹھیک ہو گیا جی۔ جو ذاتی نام ہوتا ہے اس کے شروع میں ال لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود معرفہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس کے اوپر تنوین آئے گی تب بھی وہ معرفہ ہوگا، اس وجہ سے مبتدا عموماً معرفہ، خبر عموماً نکرہ کی شرط پوری ہو رہی ہے۔ جی ماشاء اللہ، تو ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ حامد ایک طالب علم ہے، اور یہ بھی ٹھیک ہے، جو لوگ لکھ رہے ہیں حامد طالب علم ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں۔ حامد طالب، پھر وہی چیز آ گئی ہے، حامد طالب علم ہے، حامد ایک طالب علم ہے، تو اب ہم اس کو اس کی آگے صفت بھی لگائیں گے۔ جی جی اچھی بات ہے، ماشاء اللہ۔ یہ جو خبر ہے نا وہ اس میں علم نہیں ہے، جو حامد ہے نا یہ اس میں علم ہے، ذاتی نام۔ چلے ماشاء اللہ، نیا طالب علم ہے، ماشاء اللہ بہت اچھے، حامد ایک نیا طالب علم ہے، یہی چیز یہی پوائنٹ ہے کہ آپ نے صفت کا ترجمہ پہلے کیا یا بعد میں کیا، ٹھیک ہے؟ تو واقعتاً ہم کیا کریں گے، حامد، اس کے بعد ہم طالب کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو طالب کی جو صفت ہے نا اس کا ترجمہ پہلے کریں گے، طالب کا ترجمہ بعد میں کریں گے۔ حامد ایک نیا طالب علم ہے، ٹھیک ہو گیا جی، حامد ایک نیا طالب علم ہے۔ اچھا جی، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ کیا تھا، مبتدا موصوف، یعنی جو مبتدا ہے نا وہ موصوف بھی تھا، لیکن یہاں پہ خبر موصوف بھی ہے اور خبر بھی ہے، اور مبتدا واحد ہے یعنی مفرد ہے، اکیلا ہے، خبر کیا ہے وہ مرکب ہے، یہاں پہ کیا تھا، یہاں پہ مبتدا مرکب تھا، مبتدا کا مرکب تھا، یہاں پہ خبر کا مرکب ہے، دیکھیں موصوف یہاں پہ خبر آیا ہے، یہاں پہ موصوف مبتدا آیا تھا۔ جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا، اس طرح لکھنا بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ اس طرح چیزیں بہت جلدی پکی ہوتی ہیں، مبتدا موصوف خبر سے، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، تو خبر عموماً نکرہ، لیکن خبر اس وقت موصوف بھی ہے اور پھر اس کی جو ہے بعد میں صفت آ رہی ہے۔ لیں جی، محمد رسول، اس کا ترجمہ کیا ہوگا جی؟ جی
جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، محمد رسول ہیں، محمد ایک رسول ہیں، یہ چیز ضرور سامنے رکھیں۔ ابھی ہماری پریکٹس ہے نا، اس وقت ہم نے ہر ایک ایک چیز، ایک زبر زیر کو بھی چیک کرنا ہے۔ بعد میں اگر آپ کہیں گے نا اس کا ترجمہ کریں گے، یعنی جب آپ کو ان چیزوں کا پتہ چل جائے گا محمد رسول ہیں، ہم یہ غلطی نہیں پکڑیں گے۔ لیکن ابھی کیونکہ ہم اس چیز کی پریکٹس کر رہے ہیں، جہاں پہ نکرہ آئے گا تو پھر اس کے ساتھ ایک کوئی کچھ ہم لگائیں گے۔ محمد ایک رسول ہیں، ٹھیک ہے جی، محمد ایک رسول ہیں۔ اور جن لوگوں نے محمد رسول ہیں لکھا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے، بس یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ تو محمد ایک رسول ہیں۔ اچھا آپ آگے چلتے ہیں ہم، مبتدا اور اس کے بعد اس کی خبر۔ اپنا مائک ہمیشہ بند رکھا کریں۔ اچھا جی دیکھیں، محمد رسول دوبارہ اسی طرح آیا ہے، تو اب اس کے ساتھ ہم نے کیا لگانا ہے؟ خبر کے ساتھ اس کی صفت لگانی ہے، کریم۔ کریم کہتے ہیں بزرگ کو، لیکن بزرگ جو ہے، جو لفظ ہے نا، یہ عزت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کو، جو بزرگ ہوتے ہیں نا، جو بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ اصل میں بزرگ ہم ان کو کیوں کہتے ہیں؟ عزت دینے کے لیے۔ لیکن آج ہم نے بزرگ کہہ کے نا، ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ شاید جو بزرگ ہوتا ہے وہ اصل میں بوڑھا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہے، اصل میں اس بوڑھے کو ہم بزرگ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عزت دار ہوتا ہے۔ جی ماشاء اللہ، عمران صاحب نے جو ہے نا جی، بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے، محمد ایک عزت والے رسول ہیں، بہت بہت اچھے ماشاء اللہ۔ محمد بزرگ رسول ہیں، ہم اس کے مطابق تو ایسے کریں گے، لیکن انہوں نے بہت اچھا ماشاءاللہ ادب کے لحاظ سے بہت اچھا ترجمہ کیا ہے۔ اور ہم آگے چلتے ہیں، مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکرہ۔ اور اب آپ دیکھیں اس وقت جو خبر ہے وہ ایک وقت میں خبر بھی ہے اور موصوف بھی ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کی صفت آ رہی ہے۔ جی بہت اچھے ماشاءاللہ، محمد ایک عزت والے رسول ہیں۔ اچھا جی اب ہم آگے چلتے ہیں، الحیات، اب ذرا غور کیجئے گا، دیکھیں اوپر ہم نے ایک مرکب مبتدا کا بنایا، اور آگے جو خبر ہے وہ مفرد ہے، اور پھر کیا ہے؟ دیکھیں مبتدا مفرد اور خبر مرکب۔ یہاں پہ ہم نے پھر دیکھا مبتدا مرکب اور خبر مفرد، پھر مبتدا مفرد اور پھر خبر مرکب، دو اسماء کا ایک مجموعہ جو ہوتا ہے وہ مرکب ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، الحیات متاع، حیات جو ہے، زندگی جو ہے، متاع ہے، یعنی پونجی ہے، قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم آگے اس کی ان دونوں کی صفات لگائیں گے، دیکھیے گا، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، ٹھیک ہے جی۔ جی جی بالکل، زندگی متاع ہے، ایک پونجی ہے، لیکن اصل میں ہم زندگی کو جو ہے ایسے گزار دیتے ہیں کہ اس کی ہمیں قدر کا اندازہ نہیں ہوتا۔ حقیقت کے اعتبار سے کیا ہے؟ زندگی بہت تھوڑا وقت ہے جو کہ آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں دی گئی ہے، اور ہم ساری زندگی دنیا کماتے 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 کماتے، دنیا جب استعمال کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت اپنی سانس نکل جاتی ہے۔ اس طرح کی ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ اب آپ دیکھیں ذرا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کہیں گے، دنیا کی زندگی نہیں۔ یہ آگے ہم مرکب پڑھیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں لگایا۔ دنیاوی زندگی متاع قلیل، تھوڑی متاع ہے، بہت ہی کم متاع ہے،
थोड़ी नहीं, थोड़ी मता है, थोड़ा फायदा उठा सकते हैं हम इससे। कलील है, बहुत ही थोड़ी है। ठीक है जी। अल हयातुद दुनिया मताउन कलील, सामान है बहुत ही थोड़ा, यानी जिंदगी गुजारने का जो सामान है वो बहुत ही थोड़ा है, पूंजी है बहुत ही थोड़ी। जी, लें जी, अब हम आगे चलते हैं। अब आपने ये देख लिया कि मुब्तदा जो है एक मुरक्कब है और खबर भी एक पूरा का पूरा मुरक्कब बनकर आई है। देखें, मुब्तदा एक वक्त में मुब्तदा भी है और मौसूफ भी है, इसी तरह खबर भी एक वक्त में जो है खबर भी है और मौसूफ भी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो है मौसूफ खबर भी बन सकता है और मौसूफ मुब्तदा भी बन सकता है। जी जी, माशाल्लाह, सबने अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे। अच्छा जी, बहुत अहम बात आ रही है, अब आपने गौर करना है। तर्जमा तो हमारा शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको मैं बताऊं हमारा टाइम मुकम्मल होने वाला है। तो मैं दो चार ही चीजें जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ, फिर हम यहीं से ही इंशाल्लाह शुरू करेंगे 77 नंबर स्लाइड से। देखें, अल-लुगतुल अरबिय्यतु, इसका तर्जमा क्या होगा अकेली का? इस लाल वाले का आपने तर्जमा करना है, लुगतुल अरबिय्यतु, अल-लुगतुल अरबिय्यतु। नहीं, आपने पूरा तर्जमा नहीं करना ना, आपने सिर्फ अरबी। जी 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 जी, लुगत कहते हैं जबान को और अरबी कहते हैं अरबी को। ठीक है जी। तर्जमा क्या होगा, आपने अच्छा लिखा अरबी,